بسم اللہ الرحمن الرحیم. پبلک رائٹس میں ہوں سید عابد کاظمی. السلام علیکم ناظرین, آج ہم بات کریں گے کشمیر ملین مارچ کے حوالے سے, کیونکہ ہر سال 26 اکتوبر کا دن جب آتا ہے تو پوری دنیا میں کشمیری جہاں جہاں بستے ہیں وہ اس دن احتجاج کرتے ہیں. لیکن اس سال 26 اکتوبر کو جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ ذرا مختلف ہے, کیونکہ اس بار کشمیریوں نے خود ایک جگہ جمع ہونے کا اعلان کیا ہے, جس کا کریڈٹ آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم جناب بیرسٹر سلطان محمود کو جاتا ہے کہ انہوں نے آ کر یہاں ملین مارچ کا اعلان کیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ملین ہی بندے ہوں, یہ نام رکھا گیا ہے کیونکہ کچھ دوست مجھے کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ ملین تو بندے نہیں پورے ہو سکتے تو ویسے نام رکھ لیا, لیکن یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں ناظرین کہ کیونکہ یہ نام رکھا گیا ہے ملین مارچ, اور اس نام کی وساطت سے انہوں نے جس طرح کمپین چلائی ہے اور وہاں سے پاکستان سے آ کر یہاں کمپین چلائی ہے اور جتنے کشمیریوں کو متحد کیا ہے اس پر میں انہیں لازمی ہمیں دینا چاہیے کریڈٹ کہ انہوں نے پوری کشمیری قوم کو ایک جگہ جمع کیا ہے. تو اس پر کیونکہ جس طرح کمپین ان کی ابھی پچھلے دنوں میں دیکھی ہے ہم نے, تو اس میں کہیں مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ کسی نے مخالفت کی ہو. پہلے عموماً یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک بندہ آگے کرتا ہے, کوئی اعلان کرتا ہے کسی چیز کا تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بے شمار نکل آتے ہیں اور اپنے ہی نکلتے ہیں, دوسرا کوئی نہیں کرتا. لیکن اس بار ایک چیز ہمیں جو دیکھنے میں ملی ہے وہ ذرا مختلف ملی ہے, اور اس میں یا تو ہمارے میڈیا کا اس میں تعلق ہے کہ انہوں نے اتنا باشعور کر دیا ہماری عوام کو, خصوصاً کشمیریوں کو, کہ انہوں نے کم از کم اگر مخالفت ان کے ذہن میں تھی تو انہوں نے مخالفت واضح نہیں کی, خاموش رہیں, اور خاموشی ہی ان کی حمایت کا اعلان ہے ایک قسم کا. تو اس کی وجہ سے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ کل بہت زیادہ تعداد کشمیریوں کی وہاں ہوگی. خالی کشمیریوں کی نہیں ہوگی بلکہ باقی جو کمیونٹیز ہیں جس میں بے شمار ہمارے پاکستانی بھائی بھی ہیں, کچھ انڈیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھی ہمارے ہیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کے مسلم کمیونٹی کے علاوہ بھی دوسری کمیونٹی سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, ان کے بے شمار ایسے بندے جنہوں کو پتہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اتنے 67 ایئرس سے کشمیروں کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں اسلام جو یونائٹڈ نیشن نے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے, اور ان کو یاد دلانے کے لیے یہ کشمیری ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آج اسی پر ہم بات کریں گے اور اس کے مختلف پہلو پر جائزہ لیں گے. اس میں ہمارے ساتھ جو اس کے رواں ہے بیرسٹر سلطان محمود صاحب, وہ بھی 2 بجے ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہوں گے کیونکہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے وہ پروگرام میں آ نہیں سکے, لیکن ان سے بات ضرور کریں گے کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں انہیں خود کہ وہ کیا پیغام دیتے ہیں اور کس طرح پرعزم ہے اس چیز کو, اور اس چیز کو آگے لے کر کیسے وہ بڑھیں گے. یہ کوسچن تو ان سے کریں گے, لیکن ہمارے اسٹوڈیو میں یہاں موجود ہیں جو گیسٹ جن سے یہ بات ہوگی میں ان کا تعارف کرواتا چلوں کہ سب سے پہلے میں کرنل محمد معروف صاحب ہیں جو مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے, آزاد کشمیر مسلم لیگ سے تعلق ہے, اور یہ یہاں تشریف رائے ہیں برطانیہ میں. ان کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں جناب کرنل صاحب آپ کو. دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ جناب چودھری ظفر اقبال ایڈوکیٹ صاحب ہیں, جموں کشمیر لبریشن لیگ سے ان کا تعلق ہے, پہلے بھی ہمارے پروگراموں میں آتے رہے ہیں تو ان کو بھی اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں جی. ہمارے جو تیسری مہمان ہیں ان کا بھی تعلق پاکستان سے ہے, ہیومن رائٹس پاکستان سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے ہیومن رائٹس پر کام کیا ہے کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ ہر پروگرام میں جہاں بھی آج کل ہر شعبے میں خواتین جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں مردوں کے, تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, بڑا انہوں نے کام کیا ہے, عورتوں کے حوالے سے کام کیا ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے جو خواتین کی ایجوکیشن ہے اس حوالے سے انہوں نے کام کیا. جب انہوں نے بتایا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ناظرین کے سامنے ان کو لے کر آئیں. تو یہ زہرا خان ان کا نام ہے, اسلام آباد سے تعلق ہے اور یہاں آئی ہوئی ہیں اور ہیومن رائٹس پر کام کرتی ہیں. آپ کو اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق جو وزیر اعظم ہے وہ 2 بجے ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہوں گے. تو اس سے پہلے کرنل صاحب یہ جو میں نے انٹرو میں بتایا اور 26 جو اکتوبر کا دن ہے وہ کشمیریوں کے لیے بڑا ہوپ فل ہے کہ کل جو احتجاج کیا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں گے ذرا کہ کیا سچویشن ہے کشمیر میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاظم صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنے چینل میں بلا کے ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. جی بات یہ ہے کہ یہ کشمیر ایشو جو ہے یہ پچھلے 67 ایئر سے چل رہا ہے. ہر سال 26 اکتوبر آتا ہے چلا جاتا ہے,
لیکن اس دفعہ بیرسٹر صاحب نے یہ انیشیٹو لے کے ایک نئی جو ہے وہ ریت ڈال رہے ہیں اور اس میں کی ضرورت بھی بہت زیادہ تھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ملین مارچ ہو جائے گا, کام ہو جائے گا, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ملین مارچ کی ضرورت کیوں پڑی. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو علاقائی, بین الاقوامی اور ریجنل جو انوائرمنٹ ہے, ماحول ہے, اس کو دیکھنا ہوگا. اصل میں 2-3 فیکٹر جو ہے نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں برٹن جو حکومت ہے انہوں نے ابھی ریسنٹلی وہاں ریفرینڈم کرایا, اور ریفرینڈم میں انہوں نے لوگوں کو یہ حق دیا کہ وہ انگلینڈ کے ساتھ یا یو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں. تو اس سے ہیومن رائٹ, سیلف ڈٹرمنیشن کی ایک جو ہے نا وہ اہمیت اجاگر ہوئی ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی لوگوں کی جو آواز ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو اس طرح یہ اس وقت ملین مارچ کا ہونا بہت ضروری تھا. دوسرا, انڈیا میں نریندر مودی صاحب نے جب سے یہ وہاں وزیر اعظم بنے ہیں تو انہوں نے علاقے کا ماحول جو ہے وہ بہت خراب کر دیا ہے. انہوں نے وہ جو ایک ایشین سٹائل ہے بڑھ کے مارنے شروع کر دیے. سب سے پہلے انہوں نے یونائٹڈ نیشن آبزرور جو دہلی میں تھے ان کو وہاں سے نکال دیا کہ ان کی یہاں ضرورت نہیں ہے. یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ پاکستان, یہ انڈیا کا حصہ ہے. کشمیر جو ہے انڈیا کا حصہ ہے, ٹو ٹانگ نہیں ہے بلکہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے. تو اس سے ماحول خراب ہوا. پھر انہوں نے دوسرا یہ کیا کہ انہوں نے یہ سر عام اعلان کیا کہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے انڈیا کے آئین میں, تو اس کی جو کلاز ہے شک ہے جو 370, اس کو انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا کہ یہ ختم کر دی جائے گی اور یہ جو کشمیر ہے یہ پکا انڈیا کا جو حصہ بن جائے گا. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے یونائٹڈ نیشن میں خطاب کرتے ہوئے جو ان کا ٹوٹل ٹائم تھا اس کا 80% جو حصہ ہے وہ انہوں نے کشمیر پہ لگایا اور اس مسئلے کو اجاگر کیا. اس کے رزلٹ میں انڈیا نے وہاں بارڈر پہ فائرنگ شروع کر دی اور اس سے ماحول اور بہت زیادہ اشتعال انگیز ہو گیا. وہاں بے شمار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہمارے. تو ان حالات میں یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اور جو جس طرح کے حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں اس میں میرے حال میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں بیرسٹر سلطان صاحب کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور یہاں پچھلے 2 مہینے سے وہ لگے ہوئے ہیں اور لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, لوگوں کو وہاں لے جانے کے لیے وہ ان کو مائل کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ملین مارچ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. ہمیں اس سے زیادہ توقع یہ تو نہیں کر لینی چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کا یہ جو ہے یہ کشمیر کا آزاد ہو جائے گا, لیکن اس سے انشاءاللہ جو بین الاقوامی سطح پہ اس مسئلے کو اجاگر کرنے میں اور اس کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت مدد ملے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پارٹی وابستگی سے اوور اینڈ ابو ہو رہا ہے. اس میں کسی طرح کی پارٹی وہاں جو پروٹوکال ہے وہاں کسی پارٹی کا وہاں جھنڈا نہیں ہوگا, صرف اور صرف کشمیر کا جھنڈا ہوگا اور کشمیر ایشو کو ریز کرنے کے ایشو پہ بات ہوگی. باقی کسی پارٹی وابستگی یا کسی, اس لیے دیکھیں اس کو بہت پذیرائی بھی مل رہی ہے ہر جگہ پہ. انگلینڈ میں جدھر بھی جاؤ لوگ اس کو جو ہے بڑے جوش و خروش سے اس کو لے رہے ہیں اور اس کو جانے کے لیے وہ انتظامات کر رہے ہیں, مختلف قسم کی کوآرڈینیشن ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ سے انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیر ایشو کو ریز کرنے میں, ہائی لائٹ کرنے میں بہت ملے گی, بہت مدد ملے گی. اور انشاءاللہ جو پارلیمان ہے, جو برٹن پارلیمان ہے, یورپین پارلیمنٹ ہے, برٹش پارلیمنٹ ہے, اس میں بھی لوگوں تک وہاں آواز پہنچے گی اور انشاءاللہ کافی پارلیمنٹرین ایم پی وہاں شامل بھی ہوں گے. انگلینڈ کے جو پارلیمنٹ والے ہیں وہ شامل بھی ہوں گے. انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے اور انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کو ایشو کو ریز کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر ساتھ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہاں غزہ کا ایک ڈیمونسٹریشن ہوا تھا, تو اس کے فوراً بعد دیکھیں آپ نے 2 ہفتے پہلے جو برٹن پارلیمنٹ ہے وہاں انہوں نے اسرائیل فلسطین کی اسٹیٹ کو تسلیم کرنے کا عندیہ دیا ہے. تو یہ انہی آج کل کے دور میں لڑائی والا جو چکر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ابھی سفارتی لیول پہ, پارلیمانی لیول پہ احتجاج کی وجہ سے اور یہ احتجاج انشاءاللہ اسی پر آپ سے پھر دوبارہ پوچھیں گے. لیکن ہمارے ساتھ یہاں چودھری ظفر ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں ان کی پارٹی کا بھی لبریشن لیگ سے ان کا تعلق ہے, یہ ملین مارچ کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اور کس طرح آپ شامل ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر موقع فراہم کیا اور دوبارہ اس پر ڈسکس کرنے کا جو تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے. اصل میں کشمیر ایشو جو ہے یہ انٹرنیشنل ایشوز ہے اور یہ 1947 سے لے کر آج تک یونائٹڈ نیشن میں پڑا ہوا ہے.
اور یہ جو دن آج مناتے ہیں نا 26 اکتوبر، یہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا تھا ہر سال، کیونکہ اس دن میں ہندوستان کی فوج بلا وجہ وہاں پر جو ہے اس نے اٹیک کیا تھا، اور وہ اس میں شامل اس میں کشمیر میں جو ہے نا چلی گئی تھی، اور اس وقت مہاراجا نے جو ہے سائن کروا لی تھا، لیکن مہاراجا جب بغاوت ہو جائے اپنی ریاست میں تو پھر وہ سائن وغیرہ اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن اس کو ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اور یہ پاکستان اس وقت تھا جو ہے نا جب یہ لڑائی ہو رہی تھی تو ہندوستان خود یونائٹڈ نیشن میں لے کر گیا تھا کہ اس میں ہم ان کشمیریوں کو آ کے رائے دے دیں گے، لیکن آج تک 67 سال گزر چکے، انہوں نے نہیں دی، اور کشمیریوں کے ساتھ جو ہے نا ہر مواد پر فراڈ اور بےایمانی وغیرہ پھیلی ہوتی رہی۔ اس میں کچھ کشمیری لیڈر بھی شامل تھے، کوئی ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو ماشاء اللہ اب جو ہے نا یہ تقریباً 67 سالوں کے بعد آج جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان کا پورا بھرپور ساتھ دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کشمیری لبشن لیگ کا اکلا کشمیر نہیں ہے، سب کا ہے، اور اس میں پاکستانی بھی شامل ہیں، اور دنیا کی جو جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہیومن رائٹس میں جو کام کرتی ہیں وہ اس میں شامل ہو رہی ہیں، اور اس میں ہم شامل ہو کر انشاءاللہ ایک دن ہندوستان سے آزادی کا جو سورج طلوع ضرور ہوگا، اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات برطانیہ کے لوگ جو ہے MP وغیرہ یہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں پہلے، یہ سب شامل ہے اس میں، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے زیادہ جس طرح آپ نے کہا جی ملین برطانیہ ہوگا، انشاءاللہ ملین سے زیادہ ہوں گے، اور بہت اچھی جو پروگریس جا رہی ہے، اور انشاءاللہ رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ یہ جو نئی نسل کو کیسے شامل کیا اس کو کشمیر؟ اس میں نئی نسل جو ہے تقریباً یہ ڈومیسٹک سطح پر لوگ شامل کر رہے ہیں، انڈیویجلی اپنے اپنے لوگ اپنی طرح کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی خواتین بھی آ رہی، بہت سی خواتین آ رہی ہیں اس میں، اور مرد بھی آ رہے ہوتے ہیں اس میں، لیکن ہماری جو پرابلم ہے اس میں پڑی ہوئی ہے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں ادھر سے بھی کچھ کافی آئے ہیں، لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے اس کا رد عمل سوائے یونائٹڈ نیشن کے اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس میں سپورٹ کا کوئی اندلیہ نہیں دیا گیا۔ رائے صاحب نے بھی نہیں بتایا کہ حکومت پاکستان اس میں کیا شامل ہے یا وہ اس میں حمایت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، لیکن باقی جتنی بھی جماعتیں پاکستان کی وہ اس میں شامل ہیں اور حمایت کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پھر اس بارے میں بات ہوگی، لیکن ہمارے ساتھ شامل ہیں اس وقت زہرا خان۔ زہرا خان، آپ نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے، خصوصاً خواتین کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کیونکہ جب کشمیر کی بات ہوتی ہے، ہمارا جو موضوع ہے وہ کشمیر، کیونکہ آپ کا تعلق تو کشمیر سے ہے نہیں، لیکن آپ کا ورک ہے ان خواتین کے حوالے سے جو کشمیر میں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، تو آپ بتائیں ذرا وہ کشمیری خواتین اور پاکستان میں جو خواتین ہیں یا انڈیا میں ہیں یا یہاں برطانیہ میں ہیں، ان میں یہ کیا آپ چینج کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کے ان کے ساتھ زیادتی تشدد ہوتا ہے یا مختلف ہے، اس میں مختلف پہلو آپ ذرا بتائیں اس کے کیا ہے؟ سر، اگر اس مسئلے کو اگر ایک بنیادی نظر سے دیکھا جائے تو خواتین کے ساتھ جسٹس کسی بھی جگہ پہ کبھی نہیں دیکھا گیا، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل فورم ہے، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہے، ہر سطح پہ خواتین کے ساتھ ہم لوگوں نے اور آپ سب لوگوں نے تشدد اور وائلنس قسم کا ماحول دیکھا ہے آج دن تک، یعنی کہ آج دن تک عورتوں کو کبھی بھی مردوں کے ایکول یا اس طرح کی ایکوالٹی میں کبھی نہیں لایا گیا۔ جی، یہاں تو لا رہے ہیں برطانیہ میں۔ برطانیہ ایک واحد یہ ایک ایسا اسٹیج ہے، ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ ہر قسم کی آپ کو آزادی ہے، آپ اپنے ویو کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، آپ اپنی کمیونٹی کو ڈیل کر سکتے ہیں کہ ہم فری ہیں، ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہے۔ میرا تعلق نہیں ہے کشمیر سے، لیکن ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میرا دل کرتا ہے کہ جس طرح پاکستان کی کچھ خواتین ادھر اس کمیونٹی کی خواتین فری ہیں، آزاد ہیں، اس طرح مقبوضہ کشمیر کی خواتین بھی آزاد رہیں، ان کو بھی ہمارے برابر رائٹس ملیں اور وہ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ لیکن اس مسئلے میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ایکسپلین تھوڑا سا کروں گی کہ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر کی وادیوں سے آواز آتی ہے، لیکن وہ کشمیر کی وادیوں میں آ کے گم ہو جاتی ہے، اور وہاں سے بہت ساری آوازیں آگے نکلتی ہیں، جن میں سے کچھ کو یہ کہا جاتا ہے، آواز ان میں سے ایک یہ ہوتی ہے کہ کشمیر پاکستان بنے گا، کشمیر خود مختار بنے گا، لیکن کبھی یہ اس بارے میں توجہ نہیں دی گئی کہ کشمیر ایک الگ خطہ ہے، ایک الگ ریاست ہے، اس کو دنیا کے سامنے ایک ریاست کے طور پہ، ایک خطے کے طور پہ پیش کیا جائے۔ ٹھیک، تو یہ کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اس خطے کو آزاد دیکھیں، اور اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ بیرسٹر سلطان صاحب کی ہے کہ ہر فورم میں، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ برطانیہ کا فورم ہے، چاہے وہ اسپین ہے، بارسلونا ہے، میں نے جتنا بھی ویو دیکھا ہے، جتنا میں نے آبزرو کیا ہے، انہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، اور وہ اس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور ہمارے جو کشمیر کے بھائی ہیں وہ پاکستان سے آ کے برطانیہ میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہماری بہنوں کی، ماؤں کی، بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، وہ صرف اپنے سیاست کو، اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں۔
اگر وہاں عزت محفوظ نہیں ہے تو وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انہیں وہاں ان کے ساتھ شہید ہو جانا چاہیے. اپنے مقاصد کو نہ دیکھیں, آپس میں اتحاد کی بنیاد قائم کریں. اسپیشلی بیرسٹر سلطان کے حوالے سے یہ میں کہوں گی کہ واحد ایک ایسے انسان ہے جو کہ کشمیر کو ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. ملین مارچ کے حوالے سے کہوں گی کہ چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے کشمیری ہے, اس مارچ میں داخل ہوں, اس کو سکسیسفل کریں, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا ملین مارچ ہے وہ ضرور سکسیسفل ہوگا. جی کرنل صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی یہ, کیونکہ میں اسی وجہ سے ٹائم دیا انہیں کہ انہیں بولنے کا موقع دیا جائے, ان کے ریویو سنیں, اور جو کچھ انہوں نے کہا شارٹ کہا ہے, پوائنٹ انہوں نے ٹچ کیے ہیں. آپ اس پر کیا تبصرہ کریں؟ دیکھیں انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ مختلف سلوگنز آتے رہے ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا خود مختار. ہر جماعت کا اپنا مینیفیسٹو ہے. جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بنیادی طور پر چونکہ اگر آپ اس کنٹراورسی میں بڑھ جائیں نا تو پھر اتحاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسک مقصد اس ملین مارچ کا جو ہے نا وہ اس مینیفیسٹو پہ, کسی جماعت کے مینیفیسٹو پہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا خود مختار, کشمیر بنے گا ہندوستان, واٹ ایور اٹ از, اس پہ نہیں ہے. چونکہ جو اس وقت سول لبرٹیز ہیں, یا جس طرح کہ ابھی آپ کے سامنے اسکاٹ لینڈ میں انہوں نے ریفرینڈم کا دیا, تو ان لوگوں کو چوائس دیا گیا. سب سے بیسک ایشو ہے کہ کوئی مانے تو صحیح کہ استصواب رائے ہو تو صحیح نا, پہلے اس میں تو کوئی ایک کنسنسس ڈیولپ ہو کہ انڈیا تو مان ہی رہا اس پہ, ہوگا تو یہ ہمارے انٹیگرل پارٹ ہے. تو ابھی یہ جو ملین مارچ ہے اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنا, کہ یہ ایک سب کانٹیننٹ کی جو ڈویژن یا اس وقت تقسیم ہوئی تھی اس کا ایک لیفٹ اوور ایجنڈا ہے. اچھا یہ بتائیں, اسکاٹ لینڈ کا آپ نے ذکر کیا تو یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہیں, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ دونوں جو ممالک ہیں پاکستان اور انڈیا, یہ اپنی فوجیں وہاں سے ودرا کریں گے. وہاں ایک یونائٹڈ نیشن کا ایک کمیشن ہوگا جس کی سپروین میں وہاں پلیبیسائڈ ہوگا. اس میں اوریجنلی جو اس میں کنسیپٹ تھا وہ یہی تھا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, ہلاک کریں گے, یا پاکستان کے ساتھ ہوں گے. لیکن اس میں یہ اصولی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ملک کے ساتھ ان کو اٹیچ ہونا چاہیے. لیکن ابھی بہت سارا پانی پلوں سے گزر گیا ہے, ابھی لوگ جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ کی بات بھی کرتے ہیں. تو ابھی تو چائے جو ہے جب بھی دیا جائے گا تینوں آپشن ہوں گے, پھر وہاں تینوں آپشن ہوں گے, دو نہیں آپشن ہو سکتے. کیونکہ ابھی جب آپ استصواب رائے کی بات کرتے ہیں, پلیبیسائڈ کی بات کرتے ہیں, تو وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے لوگوں پہ, پھر آپ لمیٹیشن نہیں اس کو کر سکتے, آپ کسی کو انفورس نہیں کر سکتے. نہیں, یو ہیو ٹو اٹیچ, یو ہیو ٹو گو آن انڈیا سائڈ یا پاکستان سائڈ. وہاں پھر وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر میجارٹی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ چاہتی ہے تو پھر آپ کیسے کر سکتے ہیں ان کی. پھر ابھی میں کل پڑھ رہا تھا, بیان اس کا آیا تھا جو وزیر داخلہ ہے ہندوستان کا, اس کا کہ اب پاکستان کو تیسرے جو قوت ہے اس کو شامل نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ ملین مارچ کا جو شور شرابہ ہے یہ ان پر اثر ہوا ہے. اس نے بیان باقاعدہ ایک تقریب میں, میں نے ٹی وی میں دیکھا ہے, تقریب میں اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے اور تیسرے فریق کو شامل نہیں کرنا چاہیے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ وہ شملہ معاہدے کی بات کرتے ہیں جس میں اس طرح کی بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیں اب شملہ معاہدے کو ہوئے بھی تو ابھی دیکھیں نا آلموسٹ 30 سال ہو گئے, تو رزلٹ تو اس کا کچھ نہیں نکلا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میوچولی ہم اس کو سیٹل نہیں کر سکیں گے. اب پھر یہ جو معاہدے درمیان میں ہوئے اس کو چھوڑ کر پیچھے جانا پڑے گا. شروع میں ہوگا اس کو استصواب رائے جو ہے, مطلب ہے کہ دیکھیں نا یہ صرف دو ملکوں کا نہیں, یہ ایک کشمیری ایک خود مختار قوم ہے, ایک انڈیپینڈنٹ نیشن ہے, اور یہ 1.5 کروڑ لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے. اس کو آپ اس طرح لائٹ نہیں لے سکتے کہ جناب پاکستان اور انڈیا دونوں, اگر ان میں اتنی کیپیبلٹی ہوتی, اتنی صلاحیت ہوتی تو 30 سال میں اس مسئلے کو ایشو کو حل کر چکے ہوتے, لیکن نہیں ہوا. اور آج بھی دیکھیں وہاں اس سائڈ پہ بھی کشمیری مار رہے ہیں, اس سائڈ بھی جب فائرنگ ہوتی ہے تو دونوں بارڈروں کے دونوں طرف کشمیری مار رہے ہیں. انڈیا والے جو ہے وہ تو بھی گولیاں چلا رہے ہیں, اور پاکستان فوج ہے وہ بھی گولیاں چلا رہی ہے, مر تو کشمیری رہا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ چیز جو ہے یہ کشمیریوں ہی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی مستقبل کا فیصلہ کیسے ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ استصواب رائے کا ایک حق تو مانا جائے نا. ابھی تک تو انڈیا یہ بات ہی نہیں مانا. یہ تو سارے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کشمیری مارے جاتے ہیں, ادھر سے پاکستانی مارے یا انڈیا والے مارے, پھر بھی کشمیری ہی مرتے ہیں.
لیکن جو ہماری لیڈرشپ ہے کشمیر کی ہوئی، آزاد کشمیر کی، مقبوضہ کشمیر کی، وہ یہ بات سرعام کیوں نہیں کہتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا لاجک ہے؟ کوئی تھوڑا اس کا جواب دیں، پھر میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ اصل میں جی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، ان کے اپنے ایجنڈا ہوتا ہے، ان کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں۔ جو ہماری مطلب راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، وہ تو برملا ان چیز کو، وہ بعد کا پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی اگر وہ بات کرنی پڑے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں آپ مسئلے تھانا، کیونکہ پاکستان کے اپنے علاقائی انٹرنیشنل لیول پہ بے شمار سفارتی لیول پہ بے شمار معاملات ہوتے ہیں جن کو وہ، لیکن دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے بہت ہی، اس دن میں اخبار میں پڑھا تھا، کسی انالیسس نے دیکھا کہ پچھلے 50 سالوں میں یونائٹڈ نیشن، یہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات اب ہو چکی ہے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس، کیوں وقفے کے بعد پھر دوبارہ آئیں گے آپ سے، اس پر بات ہوگی۔ جو ظفر صاحب یہ جو ان سے بات ہوئی ہے، یہ کشمیر، ایک تو کشمیر لیڈرشپ کے حوالے سے بات ہوئی ہے، دوسرا ادھر سے فائرنگ ہو یا ادھر سے ہو، کشمیری ہی مرتے ہیں، تو یہ کیوں آج دن تک کشمیری ہی مار رہے ہیں؟ اور کشمیری لیڈرشپ نے کشمیریوں کی آواز کیوں نہیں اٹھائی، اس کی بجائے کہ کوئی پاکستان کے حق میں کرے، کوئی انڈیا کے حق میں کرے؟ تو کشمیریوں کی آواز کو کیسے کیا جا سکتا ہے بلند؟ اور اصل میں ایک سچی بات کروں گا یہاں پر کہ ہمارے یہاں سچی بات کرنی ہے جو بالکل کہ وہ یہ بات ہے کہ اصل میں کشمیری جو لیڈر ہے نا، جتنے بھی لیڈر ہیں کسی جماعت کے بھی ہوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ سارے لیڈر اصل میں غلام ہیں، اور سب سے پہلے پاکستان کو ماننا چاہیے کہ کشمیری ہے، کشمیری کو آگے کرنا آپ کہتے ہیں جتنے لیڈرشپ ہے وہ ساری غلام ہے، یہ غلام ہے پاکستان کے ساتھ، لیکن جب تک پاکستان کے ساتھ لنک کے نہیں نکلیں گے، کوئی انڈیا کے غلام ہے، کوئی پاکستان کے غلام، انڈیا کے تو کوئی بھی غلام نہیں ہے، یہ تو میں بالکل اس کی نہ کشمیر میں اگر کوئی غلام ہوتا تو کشمیر میں مسئلہ ایشو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، انڈیا کے آزاد کشمیر کے جو لیڈر ہیں تقریباً 75% یہ پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں، اور کشمیری لیڈروں کے اپنی جو ہوتی ہے پالیسی وہ ہے نہیں، جیسے میں آپ راستے میں بتا رہا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی انٹرنیشنل پالیسی، فارن پالیسی ایک ہوتی ہے، ڈومیسٹک پالیسی الگ الگ ہوں گی، لیکن پاکستان آزاد کشمیر کی جو جماعتیں ہیں، مقبوضہ کشمیر آزاد کی، ان کی ڈومیسٹک آپ سے بات جاری رہے گی کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا، تو میں محترمہ سے کہوں گا کہ آپ بتائیں اس حوالے سے کہ جی آپ نے ویسے بھی بات کی تھی کہ جو آواز اٹھتی ہے ان وادیوں سے، جی جی کشمیر کی وادیوں میں آ کر گم ہو جاتی ہے، تو اس کا ذمہ دار کس کو آپ قرار دے رہی ہیں؟ اس کا ذمہ دار ہماری اپنی جو کشمیری بھائی ہیں وہ ہیں، لیڈرشپ، ان کی لیڈرشپ ہے، کیونکہ ان میں بالکل بھی کسی طریقے سے اتفاق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کوئی کسی الگ ٹاپک پہ بات کرے گا، کبھی پاکستان کی بات کرے گا، کبھی، چلیں یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ مفاد کو دیکھ کر بات یعنی کرتے کہ ہیں، ان کی فارن پالیسی جس طرح ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ہے، ہمارے پاکستان میں، ہمارے کشمیر میں ہر پالیسی پاکستان کی ڈیفرنٹ ہے، کشمیر کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس کے ذمہ دار ہمارے اپنے کشمیری بھائی ہیں، اس کے ذمہ دار کشمیری لیڈرشپ ہے۔ ناظرین یہ گفتگو ہماری جاری رہے گی، اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب ہمارے ساتھ لائیو کال پر ہوں گے، تو چلتے ہیں شارٹ بریک پر اور پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے 2 بجے۔